نماز عید کے احکام فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کتاب و سنت اور اجماع مسلمین سے ثابت و مشروع ہے۔ مشرکین زمانی اور مکانی عیدیں منایا کرتے تھے جنہیں اسلام نے باطل قرار دیا اور اس کے عوض عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ دو عظیم عبادتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یعنی رمضان کے روزے اور بیت اللہ الحرام کا حج، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے دو تہوار کے دن ہوا کرتے تھے جس میں وہ خوشی مناتے، کھیلتے کودتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو دنوں کے بدلے دو بہتر دن عطا کر دیے ہیں، یوم الفطر اور یوم النحر۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان دو عیدوں پر مزید عیدوں کا اضافہ کرنا اور انہیں ایجاد کرنا جائز نہیں، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت میں زیادتی ہے۔ دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، کافروں سے مشابہت ہے۔ برابر ہے چاہے انہیں عید کہا جائے یا یادگار یا یوم فلاں یا ہفتہ فلاں یا سال فلاں وغیرہ، یہ سب اسلام کی سنت میں سے نہیں بلکہ یہ تو جاہلیت کا فعل ہے اور مغربی ممالک وغیرہ میں سے کافر قوموں کی تقلید ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، اور فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ بے شک سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے نکالے گئے ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھائے اور پھر اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل بنا کر دکھائے اور اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ اور عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر سال بار بار اور مکرر لوٹ کر آتی ہیں، اور کیونکہ اس سے فرحت و سرور لوٹ کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان بھی اپنے بندوں پر اس کی اطاعت روزوں اور حج کی صورت میں کرنے اور ان کی تکمیل پر لوٹ کر آتا ہے۔ نماز عید کی مشروعیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، سورۃ الکوثر آیت 2۔ اور فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، یہ زکوٰۃ الفطر ادا کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا یا اس کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا رہا یا پھر عید کی نماز ادا کی، سورۃ الاعلیٰ آیت 14 اور 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء اس پر مداومت فرمایا کرتے تھے۔ کن کے لیے عید نماز کے لیے نکلنا مسنون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی، بس عورتوں کو بھی اس میں حاضر ہونا مسنون ہے، البتہ وہ بنا خوشبو کے، لباس زینت و شہرت کے بغیر نکلیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ وَيَعْتَزِلْنَ الرِّجَالِ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وہ پردے میں لپٹی ہوئی آئیں اور مردوں سے الگ ہو کر بیٹھیں، اور حائضہ خواتین مصلی یعنی جو عیدگاہ ہے اس سے الگ رہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحید فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرهم ویدعون بدعائهم یرجون برکت ذلك اليوم وطهرته، کہ ہمیں یوم عید پر نکلنے کا حکم دیا جاتا حتیٰ کہ کنواری لڑکی اپنی چادر میں نکلتی بلکہ حیض والی تک نکلتی اور لوگوں کے پیچھے بیٹھتی، ان کے ساتھ تکبیرات پڑھتی اور ان کے ساتھ دعا میں شریک ہوتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید رکھتی۔ یہ دوسری روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اور عید نماز کے لیے نکلنا اور اس مجمع کی موجودگی میں ادا کرنے میں شعائر اسلام کا اظہار ہے۔ بس یہ دین کے ظاہر علامت میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی سب سے پہلی نماز ہجرت کے دوسرے سال ادا فرمائی اور اس کی پابندی فرماتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے مفارقت فرمائی۔ لہذا مسلمان بھی سلف تا خلف اس پر عمل پیرا ہیں۔ اگر کسی شہر یا ملک والے اس کی شرائط کی تکمیل کے باوجود اسے ادا نہ کریں تو امام جو حکمران ہیں ان کے خلاف قتال کرے گا، کیونکہ یہ دین کی ظاہری علامت و شعار میں سے ہے، جیسے اذان۔ نماز عید کی جگہ نماز عید شہر کے قریب صحرا یعنی کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اس مصلی عیدگاہ میں پڑھتے جو باب مدینہ پر تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی، صحیح بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور الاضحیٰ میں اس کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی کی طرف نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے کبھی اسے بنا عذر کے مسجد میں پڑھا ہو، کیونکہ صحرا کھلے میدان میں نکلنا مسلمانوں کی ہیبت و شان و شوکت اور شعائر دین کو زیادہ ظاہر کرتا ہے، اور اس میں کوئی خاص مشقت بھی نہیں، کیونکہ یہ بار بار نہیں ہوتی، سال میں 2 بار ہی ہوتی ہے برخلاف نماز جمعہ کے۔ لیکن یہ حکم مکہ شریف کے علاوہ کے متعلق ہے، کیونکہ وہاں نماز عید مسجد الحرام میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ نماز عید کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج صبح ایک نیزے برابر بلند ہو جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس کا وقت زوال تک لیتا ہے۔ اگر عید کا پتہ زوال کے بعد ہی چلے تو کل اسے قضا پڑا جائے گا، جیسا کہ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ انصار میں سے اپنے چچا زاد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ غم علینا ہلال شوال فاصبحنا صیاما، شوال کا چاند ہم سے بادلوں میں چھپ گیا تو ہم نے صبح کا روزہ رکھا۔ فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، یہ کچھ سوار دن کے آخر میں آئے اور گواہی دی کہ انہوں نے کل رات چاند دیکھا تھا۔ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور کل سب کو عید نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ارواء الغلیل میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اگر اسے زوال کے بعد ادا کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل تک مؤخر نہ فرماتے، اور اس لیے بھی کہ نماز عید میں
لوگوں کا بڑا اجتماع عام مشروع و مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کچھ وقت دیا جائے تاکہ اس کی تیاری کی جا سکے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا مسنون ہے۔ امام الشافعی رحمہ اللہ نے مرسلاً روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الاضحى فاخر الفطر وذکر الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ بھیجا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا۔ یہ سنن القبریٰ للبیہقی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے ارواء الغلیل میں ضعیف جداً کہا ہے۔ اس لیے تاکہ عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد قربانی کے لیے جلدی وقت مل جائے اور عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا زیادہ وقت مل جائے۔ نماز عید میں بعض مسنون و مستحب اعمال۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھجور کھا کر نکلنا مسنون ہے، اور عید قربان میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مسنون ہے، کیونکہ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح۔ صحیح الجامع میں دیکھا جا سکتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے نماز کو نہ نکلتے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، اور قربانی والے دن کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ شیخ تقی الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں قربانی سے پہلے نماز کو رکھا، وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت 2، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اور زکوٰۃ الفطر کو نماز سے پہلے رکھا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، سورۃ العلیٰ آیت 14-15، کہ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو یہ بات سنت ہو گئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے ہے، اور عید قربان میں ذبح کرنا نماز سے پہلے ہے، اور مسنون ہے کہ عید نماز کے لیے سویرے نکلا جائے تاکہ امام کے قریب تر ہو کر بیٹھنے کا موقع مل سکے اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت اسے حاصل ہو اور اس کے ثواب میں اضافہ ہو۔ عید نماز کے لیے سب سے اچھا لباس پہن کر تیار ہو کر آنا ایک مسلمان کے لیے مسنون ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ كانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ یلبسها فی العیدین ویوم الجمعہ، جسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، البتہ شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خوبصورت حلہ جبہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں زیر تن فرمایا کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان یلبس فی العیدین احسن ثیابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنا بہترین لباس زیر تن فرمایا کرتے تھے۔ اسے بیہقی نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن رجب نے اسے صحیح کہا ہے، فتح الباری ابن رجب میں۔ نماز عید کی شرائط۔ نماز عید کی شرائط میں سے ہے کہ آپ اپنے وطن میں ہوں، یعنی جو اسے قائم کر رہے ہیں ان کے لیے اس وطن میں مکان و عمارت ہوں جن میں وہ رہتے ہوں، جیسا کہ نماز جمعہ کی شرط میں سے ہیں۔ نماز عید بھی اسی طرح قائم ہوتی ہے جیسے نماز جمعہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر جب عید آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے ایسا کیا۔ نماز عید کی رکعات۔ نماز عید 2 رکعات ہیں جو خطبے سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. شیخ نے عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. تو سنت سے یہی بات ثابت ہے اور عام طور پر اہل علم اسی کے قائل ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام وغیرہ میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ہیں. عید نماز میں خطبے کی تاخیر اور جمعہ نماز میں تقدیم میں یہ حکمت ہے کہ خطبہ جمعہ نماز کی شرط ہے اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، برخلاف نماز عید کی کہ اس میں خطبہ سنت ہے. اور نماز عید مسلمانوں کے اجماع کے مطابق 2 رکعت ہیں. چنانچہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر فصلى رکعتین لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کو نکلے اور 2 رکعات پڑھائیں، ان سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الفطر والاضحى رکعتان تمام غیر قصر على لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وقد خاب من افترى. اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح ابن خزیمہ میں صحیح کہا ہے کہ نماز فطر اور اضحیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 2 رکعات مکمل ہیں، قصر نہیں. نامراد ہوا وہ شخص جس نے جھوٹ افطرا باندھا. نماز عید میں اذان و اقامت، نماز عید کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ بغیر اذان ولا اقامہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کئی بار نماز عید پڑھی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی بغیر اذان و اقامت کے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز عید کی کیفیت اور اس میں تکبیرات. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور استفتاح کے بعد اور تعوذ و قراءت سے پہلے 6 زائد تکبیرات کہی جائیں گی. تکبیر تحریمہ رکن ہے جسے ادا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ جتنی زوائد تکبیرات ہیں وہ سنت ہیں. پھر اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں کیونکہ اسے نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے. پھر یہ 6 زوائد تکبیرات کہی جائیں. پھر 6ٹھی تکبیر کے بعد تعوذ پڑھا جائے، پھر قرأت کی جائے. اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیرات تکبیر انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تکبیر کے علاوہ کہی جائیں، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرۃ 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ. اس کی سند حسن ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اسی معنی کی روایت صحیح ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید میں 12 تکبیرات کہا کرتے تھے. پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5. اور اس کے علاوہ بھی تکبیرات کی تعداد مروی ہیں. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تکبیر کے بارے میں اختلاف کیا اور وہ سب جائز ہیں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا، ہاتھوں کو کاندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے اور ہر 2 تکبیر کے مابین اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا.
پڑھنا مسنون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور اللہ کی بہت زیادہ حمد ہے، اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے، اور درود ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بہت زیادہ سلام۔ کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا عید کی تکبیرات کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ یحمد اللہ ویثنی علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے بہقی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قولا و فعلا روایت کیا ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدق ابو عبد الرحمن، کہ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذکر کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں کوئی معین ذکر نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو تکبیرات کے درمیان تھوڑا سا سکتہ فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکبیرات کے مابین کوئی خاص ذکر محفوظ نہیں۔ اگر اسے تکبیرات کی تعداد میں شک ہو جائے تو یقین پر بنیاد رکھے، یعنی کم سے کم پر، اور اگر زائد تکبیرات بھول گیا اور تلاوت شروع کر دی تو وہ ساکت ہو گئی، کیونکہ یہ سنت تھی جس کا محل و مقام فوت ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک مقتدی امام کے ساتھ تکبیرات کے بعد تلاوت شروع ہو جانے پر آ کر ملتا ہے تو وہ زائد تکبیرات نہیں کہے گا، یا امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع کر لے گا، چھوٹ جانے والی تکبیرات کی قضا کرنے میں مشغول نہیں ہوگا۔ نماز عید 2 رکعات ہیں جن میں امام جہرن قرات کرے گا، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بالقراءۃ فی العیدین وفی الاستسقاء۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے، اور شیخ البانی اصل صفت الصلاۃ میں فرماتے ہیں اس میں عبداللہ بن نافع ضعیف ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور استسقاء کی نماز میں جہرن قرات فرمایا کرتے تھے۔ اس بات پر علماء کرام کا اجماع ہے جو سلف سے خلف نقل ہوتا آیا ہے، اور مسلمانوں نے اس پر مداومت و استمرار اختیار کیا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے، کیونکہ سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو داؤد میں یہ موجود ہے، اور اسے صحیح کہا گیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، یا پھر پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھے، کیونکہ صحیح مسلم اور سنن وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی قرات کرے جائز ہے، جیسا کہ اس جیسی دیگر نمازوں میں کسی بھی صورت کی تلاوت جائز ہے، لیکن اگر سورہ قاف اور قمر یا اس جیسی پڑھے جن کے بارے میں اثر و روایت آئی ہیں تو یہ اچھی و احسن بات ہے، کیونکہ اس بڑے مجمع میں ایسی صورتوں کی تلاوت جو توحید، امر و نہی، مبدا و معاد انبیاء کہ ان کے امتوں کے ساتھ قصص اور اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ جنہوں نے انہیں جھٹلایا یا کفر کیا، اور انہیں کن ہلاکتوں اور بدبختیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ان پر ایمان لائے اور تصدیق کی تو انہیں کیسے نجات و عافیت حاصل ہوئی وغیرہ پر مبنی مفید رہتا ہے، مبنی ہو تو مفید رہتا ہے۔ خطبہ عید کی کیفیت: جب نماز سے سلام پھیر لے تو 2 خطبے دے جن کے درمیان بیٹھے، کیونکہ عبداللہ بن عبید اللہ بن عقبہ سے روایت ہے، فرمایا السنۃ ان یخطب الامام فی العیدین خطبتین یفصل بینہما بجلوس۔ اسے الشافعی نے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ امام عیدین میں 2 خطبے دے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر تفریق کریں۔ مسند الشافعی میں روایت ہے، اور امام الذہبی نے المہذب میں اسے ضعیف کہا ہے۔
اور ابن ماجہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فخطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے خطبہ دیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی سے ضعیف قرار دیتے ہیں منکر سند اور متن کے اعتبار سے، اور فرماتے ہیں کہ محفوظ یہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ سے متعلق ہے، اللہ عالم۔ اور صحیح وغیرہ میں ہے کہ فبدأ بالصلاة ثم قام متوکئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته، کہ نماز سے شروع فرمایا، پھر بلال رضی اللہ عنہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ پھر نماز سے پھرے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے جبکہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عید الفطر کے خطبے میں انہیں صدقۃ الفطر نکالنے کی ترغیب دی اور ان کے لیے اس کے احکام بیان فرمائے، جیسے اس کی مقدار، وقت اخراج، جن چیزوں کی صورت میں نکالنا ہے وغیرہ ان کا بیان، اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں انہیں قربانی کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے احکام بیان فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بہت سے احکام عید الاضحیٰ کے خطبے میں ہی بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح خطبہ کو چاہیے کہ اپنے خطبات میں موقع مناسبت کے اعتبار سے بات کو مرکوز رکھیں، بس لوگوں کے لیے تقوی الہی وعظ و تذکیر کے بعد ہر وقت کے حساب سے اس چیز کو بیان کرے جن کی انہیں ضرورت ہو، خصوصاً ایسے مجمع کبیر اور مناسبت کریمہ میں تو ضروری ہے کہ خطبہ ایسی باتوں پر مشتمل ہو کہ جو سامع کو استفادہ پہنچائے، غافل کی یاد دہانی ہو اور جاہل کو علم حاصل ہو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ عورتوں کو بھی نماز عید میں ضرور حاضر ہونا ہے، اور ضروری ہے کہ خطبہ عید کے ضمن میں ان کے لیے خاص واعظ و نصیحت کی جائے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی تو ان کے پاس جا کر الگ سے واعظ فرمایا اور انہیں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ لہذا عورتوں کی ضرورت کے پیش نظر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان کے لیے ایک حصہ خطبے میں مخصوص ہونا چاہیے۔ عید نماز سے قبل یا بعد میں نفل نماز پڑھنا۔ نماز عید کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے پہلے یا اس کے بعد جب تک وہ مصلی عیدگاہ سے الگ نہ ہو جائے اسی مصلی میں ہی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کو نکلے اور 2 رکعات پڑھیں، ان سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء میں سے کسی کو بھی یہ ذکر کرتے نہیں دیکھا کہ اس امت کے سلف ان نمازوں سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز پڑھتے تھے، اور ابن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ عنہما لوگوں کو اس سے پہلے نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ البتہ جب وہ نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس پہنچے تو کوئی حرج نہیں کہ وہاں نماز پڑھ لے، جیسا کہ امام احمد وغیرہ نے روایت فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے تو 2 رکعات ادا فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اور جس شخص سے نماز عید مکمل یا اس کا کچھ حصہ فوت ہو جائے تو سنت ہے کہ اسے اسی طرح سے پڑھے جیسے وہ ہے، یعنی 2 رکعات اس کی زوائد تکبیرات کے ساتھ ہی پڑھیں، کیونکہ قضا نماز دراصل ادا نماز کو اسی طرح سے پڑھنے کا نام ہے جیسی وہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان کی وجہ سے بھی کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، نماز میں سے جتنا حصہ پالو تو اسے پڑھو اور جو فوت ہو جائے اسے تمام کرو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگر اس کی امام کے ساتھ 1 رکعت فوت ہوئی ہے تو اس میں سے دوسری رکعت کا اضافہ کریں، اور اگر وہ پہنچا جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا تو بیٹھ کر پہلے اس کا خطبہ سنیں، پھر جب وہ اس سے فارغ ہو جائے تو نماز عید کو قضا ادا کریں، اور کوئی حرج نہیں کہ وہ اسے انفرادی طور پہ قضا ادا کریں یا جماعت کے ساتھ۔ عید میں تکبیرات کہنے کی کیفیت اور اس کا وقت۔ عیدین میں مطلق تکبیر ثابت ہے، یعنی
کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں، اس میں آواز کو بلند کیا جائے، البتہ خواتین اس میں آواز بلند نہیں کریں گی۔ بس عیدین کی راتوں کو تکبیرات کہی جائیں، اور پورے عشرہ ذو الحج میں بھی، کیونکہ فرمان الہی ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سورۃ البقرہ آیت 185، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو، اور اسے بلند آواز میں گھروں، بازاروں اور مساجد اور ہر اس جگہ پر جہاں ذکر کیا جا سکتا ہے ذکر کریں، اور جب مصلی کی طرف جائیں تو بھی با آواز بلند اسے پڑھتا جائے، چونکہ دارقطنی وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہ کان اذا غدا یوم الاضحی و یوم الفطر یجہر بالتکبیر حتی یأتی المصلی ثم یکبر حتی یأتی الامام۔ کہ جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی صبح ہوتی تو آپ تکبیر با آواز بلند پڑھتے یہاں تک کہ مصلی تک پہنچتے، یعنی عیدگاہ تک، پھر وہاں بھی تکبیر کہتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جائے۔ اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں سے صحیح کہا ہے، اور اس صحیح میں ہے کہ جو یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ کننا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدریہ حتی نخرج الحیض، آخر تک جو یہ حدیث ہے کہ ہمیں حکم ہوتا کہ حیض والی عورتوں کو بھی لے کر آئیں جو مسلمانوں کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتی تھیں، اور مسلم میں ہے کہ یکبرن مع الناس، لوگوں کے ساتھ وہ عورتیں بھی تکبیرات کہتی تھیں، صحیح مسلم کی روایت۔ یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں شعائر اسلام کا اظہار ہے، اور عید الفطر میں تکبیرات کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ فرمان الہی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سورۃ البقرہ آیت 185، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ بس اس تکبیر کی اس عید فطر پر زیادہ تاکید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور عید الاضحیٰ میں مقید تکبیر بھی مشروع ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد بس امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو، پھر تکبیر کہنا شروع کرے اور لوگ بھی تکبیرات کہیں، جیسا کہ دارقطنی ابن ابی شیبہ وغیرہ نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح من غداة عرفہ، آگے فرمایا یقول اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے دن صبح کی نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے۔ شیخ البانی ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں کہ اسنادہ واہن جدا، اور نمازوں کے بعد مقید تکبیرات حاجیوں کے علاوہ جو غیر احرام میں ہیں نمازی یوم عرفہ کی نماز فجر سے شروع کریں گے اور ایام تشریق کے آخری دن کے عصر نماز کے بعد تک جاری رکھیں گے، اور انہیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے گا، جبکہ جو حاجی ہے جو محرم ہیں کی مقید تکبیرات یوم النحر کی نماز ظہر سے شروع ہوں گی اور ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک پڑھی جائیں گی، کیونکہ وہ اس سے پہلے تلبیہ میں مشغول ہوگا۔ دارقطنی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی صلاة الفجر یوم عرفۃ الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روز نماز فجر میں تکبیرات کہنا شروع کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد کہتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح من غداة عرفہ یقبل علی اصحابہ فیقول علی مکانکم،
يقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبروا من غداة عرفہ إلى صلاة العصر من آخر أيام التشریق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روز صبح کی نماز پڑھتے تو اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور فرمان الہی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سورۃ البقرہ آیت 203، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند ایام میں کرو، اور یہ ایام تشریق ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی بات راجح ہے اور اسی پر شہروں میں عمل کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیر کے بارے میں صحیح ترین قول جس پر صحابہ اور ائمہ میں سے سلف اور فقہا ہیں یہی ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن تک ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، جیسا کہ سنن میں روایت ہے کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ یوم عرفہ یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں۔ سنن الترمذی النسائی ابو داؤد کی روایت ہے اور اسے صحیح کہا ہے شیخ البانی نے۔ لیکن جو حاجی ہے اس کا مقید تکبیر یوم النحر کے نماز ظہر کے بعد پڑھنا اس لیے ہے کہ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے پر تلبیہ کہنا منقطع ہو جاتا ہے، اور جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کا مسنون وقت یوم النحر کے ضحیٰ کے وقت ہوتا ہے، اور اس میں جو حاجی ہیں وہ احرام سے حلال ہونے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر وہ جمرہ عقبہ کو فجر سے پہلے رمی کرتا ہے تو بھی غالب عمل کو دیکھتے ہوئے وہ تکبیرات نماز ظہر سے پہلے شروع نہیں کرے گا، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یہ کہتے ہوئے کہ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ شیخ البانی نے تمام المنہ میں اسے صحیح کہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے اور ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے، اور مبارکباد دینے سے مقصود محبت اور خوشی کا اظہار ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں خود تو اس میں پہل نہیں کرتا، البتہ اگر کوئی پہل کر لے تو اسے جواب دے دیتا ہوں۔ اسی قسم کی بات گلے ملنے کے تعلق سے بھی امام احمد سے روایت کی جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کیونکہ تحیہ و سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن مبارکبادی میں پہل کرنا حکم کردہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی ممنوع کردہ ہے، اور مبارکباد دیتے ہوئے مصافحہ کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ عید کے تعلق سے کچھ ہدایات۔ عید کے لیے غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر تیاری کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں نافع سے روایت کی کہ ان عبداللہ ابن عمر كان يغتسل یوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یوم فطر کی صبح مصلی کی طرف جانے سے پہلے غسل فرماتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جن کی شدت کے ساتھ اتباع سنت مشہور ہے، یوم عید کو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل فرماتے ہیں۔ زاد المعاد میں آپ نے کہا، اور آپ رضی اللہ عنہما ہی سے بہترین لباس پہننا بھی ثابت ہے۔
امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے ہوئے روایت کیا ہے کہ وہ عیدین کے روز اپنے بہترین کپڑے پہنتے تھے. دیکھیے فتح الباری. اور ان دو آثار وغیرہ سے بہت سے اہل علم نے عیدین کے روز غسل اور اچھے کپڑے پہننے کو مستحب کہا ہے. اسی طرح عید الفطر کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے طاق کھجورے کھانا سنت ہے، 3 یا 5 یا اس سے زیادہ، مگر وطر کھائیں، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر کی صبح عید نماز کے لیے اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کھجورے نہ کھا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طاق عدد میں کھایا کرتے تھے. گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات بلند آواز میں پڑھنا، جبکہ عورتوں کا ہلکی آواز میں پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر کو اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات کہتے تھے. اور نافع سے روایت ہے کہ انه كان اذا غدا يوم الاضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى ياتي المصلى ثم يكبر حتى ياتي الامام. اور یہ حدیث بھی جو ہے پہلے گزر چکی ہے کہ جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی صبح ہوتی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما تکبیر با آواز بلند پڑھتے یہاں تک کہ مصلی تک پہنچتے، پھر وہاں بھی تکبیر کہتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جائے، پھر اس کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھتے جاتے تھے. یہاں پر تنبیہ فرماتے ہیں شیخ کہ اجتماعی تکبیرات بیک آواز ہو کر پڑھنا بدعت ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے. صواب بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی آواز میں انفرادی طور پر پڑھے. اسی طرح نماز کے لیے پیدل جانا مسنون ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من السنت ان تخرج الى العید ماشیا، کہ نماز عید کے لیے پیدل نکلنا سنت میں سے ہے، تمہارا پیدل نکلنا سنت ہے. یہ الترمذی کی صحیح روایت ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے، اور اکثر اہل علم کے ہاں اس حدیث پر عمل ہے کہ وہ عید کے روز انسان کے پیدل نکلنے کو مستحب کہتے ہیں، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو سواری نہ کریں. اسی طرح جس راستے سے نماز کو جائے واپسی پر راستہ بدل کر آنا سنت ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. صحیح بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل کر آتے جاتے تھے. اس کے علاوہ نماز عید طلوع آفتاب کے بعد اس کے بلند ہونے پر بلا اذان و اقامت کے مشروع ہیں، اور یہ 2 رکعات ہیں جن میں سے پہلی میں 7 تکبیرات کہی جائیں گی اور دوسری میں 5، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ، یا پھر پہلی میں سورہ قاف اور دوسری میں قمر تلاوت کرنا مسنون ہے. اور خطبہ نماز کے بعد ہوگا، اور اس میں عورتوں کے لیے بھی حاضر ہونے کی بہت تاکید ہے، جس کے کچھ دلائل یہ ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحیٰ فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فطر اور اضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 جبکہ دوسری میں 5 تکبیرات کہا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کی یہ صحیح روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. یہ صحیح ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے.
عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ما كان يقرأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اضحیٰ اور فطر میں کیا تلاوت فرماتے تھے، کیا تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ سورہ قاف اور سورہ قمر تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ام عطیہ سے روایت ہے، فرمایا جو کہ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ ہمیں حکم ہوتا کہ ہم نکلیں، بس ہم حیض والیوں، کنواریوں اور پردہ نشینوں کو لے کر نکلتے. البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں حاضر ہوتی مگر مصلی سے الگ رہتی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ عیدین کے نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اور انہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز بلا اذان و اقامت کی پڑھی آپ نے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اگر عید یوم جمعہ کو ہو تو جس نے عید کی نماز پڑھ لی اس پر جمعہ نماز واجب نہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتمع عیدان فی یومکم ھذا، کہ آپ کے اس دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں. فمن شاء اجزاہ من الجمعہ، بس جو چاہے تو یہ عید نماز اسے جمعہ کی نماز سے کفایت کرے گی، یعنی وہ ظہر پڑھ سکتا ہے. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ انشاءاللہ، لیکن ہم انشاءاللہ جمعے کے لیے جمع ہوں گے. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. جس کی مسلمانوں کے ساتھ جماعت کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ اس کی اصل کیفیت کی طرح قضا ادا کرے. اگر عید کا پتہ زوال کے بعد ہی چلے تو سب مل کر کل اسے قضا پڑھیں گے، کیونکہ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ انصار میں سے اپنے چچا زاد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. اسے اصحاب السنن نے روایت کیا ہے اور بہقی، نووی اور ابن حجر وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے. اور صحیح ابی داؤد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گواہی دی کہ انہوں نے کل رات چاند دیکھا تھا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا اور کل سب کو عید نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا. اسی طرح یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی کہ کوئی حرج نہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور کہیں کہ تقبل اللہ منا ومنکم. ابن الترقمانی فرماتے ہیں کہ اس باب میں جید حدیث ہے، اور وہ محمد بن زیاد کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ کنت مع ابی امامۃ الباہلی وغیرہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا اذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک. اور شیخ البانی تمام المنہ میں اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ میں صحابہ کرام میں سے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ساتھ تھا، بس جب وہ نماز سے واپس آتے تو ایک دوسرے کو کہتے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی اسناد جید ہیں. اسی طرح عید کا دن خوشی اور وسعت کا دن ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے دو ایام تھے جن میں وہ خوشی مناتے کھیلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذان الیومان، یہ دو دن کیسے ہیں؟ قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہا جاہلیت میں ہم اس میں خوشی مناتے کھیلتے کودتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو دنوں کے بدلے دو بہتر دن عطا کر دیے ہیں، یوم الاضحی اور یوم الفطر.
تو شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ اے مسلمان شرعی مخالفتوں سے بچو جس میں بعض لوگ واقع ہوتے ہیں، جیسے حرام زینت اختیار کرنا، مثلا اسبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا مردوں کے لیے، اور داڑھی کاٹنا، حرام خوشی منانا جیسے گانے سننا، حرام چیزیں دیکھنا، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے اختلاط، اور ایک غیرت مند باپ خبردار رہو کہیں تم اپنی فیملی کو ایسے مخلوط پارکوں اور ساحل سمندر پر لے جاؤ کہ جہاں منکرات بالکل ظاہر موجود ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر ایک بات کی نشاندہی کرنا مناسب ہے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو عید کے 2 خطبے ذکر کیے ہیں، ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے، اور جو علماء حنابلہ کے وہ 2 خطبات کے ہی قائل ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ان میں مشہور ہے، اگرچہ ایک خطبہ بھی دینا جائز ہے اور دلیل موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر لوگ جس چیز کے عادی ہیں اس کے مطابق دیں تاکہ فتنہ نہ ہو، انسان اس سے حکمت کے ساتھ چلے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یعنی آپ سے سوال ہوا کیا عید میں امام ایک خطبہ دے یا 2، تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں ضعیف حدیث وارد ہونے کی بنا پر فقہا رحمہم اللہ کے ہم مشہور یہی ہے کہ عید کے 2 خطبے ہیں، لیکن صحیح اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں وسعت ہے۔ یہ بات مجموع فتاوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ کے۔ اور فرمایا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ سنت یہ ہے کہ عید کا ایک ہی خطبہ ہو، اور اگر 2 خطبے دیے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن عورتوں کو خاص کر نصیحت کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص کر واعظ کیا تھا، اور اگر امام لاؤڈ اسپیکر میں خطبہ عید دے رہا ہے تو وہ خطبے کے آخر میں عورتوں کو خاص واعظ کرے، اور اگر وہ لاؤڈ اسپیکر میں خطبہ نہیں دے رہا اور عورتوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تو امام خود ان کی طرف جائے اور اس کے ساتھ 1 یا 2 شخص اور بھی ہوں، اور عورتوں کو جو میسر ہو واعظ کرے۔ یہ بات بھی جو ہے مجموعہ فتاوی شیخ ابن عثیمین کی 16ویں جلد میں دیکھی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔